ان شح، شح کہتے ہیں دل کی بخیلی کو. ایک بخیلی ہوتی ہے جو انسان عمل سے ظاہر کرتا ہے، اس کو تو بخیلی. بخیل، بخل خود عربی زبان کا لفظ ہے. بخل کا معنی ہوتا ہے روک لینا، کسی بھی چیز کو روک لینا. لہذا بخیل اس کو کہتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے، چیزوں کو روکتا ہے، دیتا نہیں ہے، روکتا ہے. کسی بھی چیز کو روکنا یہ بخیل، بخل ہے. اور ظاہر ہے جو اللہ کے فرض کردہ احکام کو، زکوٰۃ وغیرہ کو روک لے، اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ صدقات وغیرہ کو روک لے، اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ تو ہر اعتبار سے جو بخل کی بنیاد بنتی ہے وہ شح ہے. شح دل کی بخیلی کو کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ، جو دل کی بخیلی سے بچ گیا نا، دل کی کنجوسی، دل میں گھٹن آ جاتی ہے، میں کیا کروں، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا کروں. اللہ فرمائے ان الشح والفحش والبذاء من النفاق. یہاں پہ 3 باتیں فرمائی. یہ جو دل کی بخیلی ہے، اللہ اکبر، گھٹن آتی ہے نا بھی، میرے پاس اپنے جوگا میں نہیں، دوسرا خواہ مخواہ میرے اوپر چڑھ رہا. حضرت ابو طلحہ انصاری کا وہ واقعہ بس ذہن میں لے آیا کریں جب کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو. اللہ اکبر، کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کر لیا تھا، کھانا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے. ابو طلحہ انصاری لے گئے گھر جا کے پتہ کیا، تھا کوئی نہیں کھانا. بی بی نے بتایا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، میرے لیے اور تیرے لیے بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. ہم یوں کرتے ہیں کہ تم کھانا پکا لو اور پکانے کے بعد ہمارے سامنے رکھ دینا، تو میں چراغ گل کر دوں گا، بتی بجھ جائے گی، ہم دونوں کھانا کھاتے رہیں، میں زبان سے ایسے چپ چپ کرتا رہوں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے، بچوں کو ویسے بہلا پھسلا کے سلا دو. لہٰذا ایسے ہی کیا، وہ بھی کوئی اللہ والی خاتون تھی، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی دونوں میاں بیوی بھوکے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہمان نے کھانا بھرپور پیٹ بھر کے کھا لیا. اللہ اکبر. ہمارے دلوں میں کبھی یہ فراخی آتی؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کر لیں. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے ہی رہ جائیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جب اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صبح نماز پڑھنے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طلحہ تم نے کیا کیا ہے، تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. اللہ اکبر. یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، دل کی بخیلی سے بچ گیا. اللہ اکبر.